جاگ رہے ہیں. شاید بھائی چلے گئے. ہاں جی وہ دیکھے آگے ٹینشن نہ لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا کلاس سے قرآن کا 8واں پارہ ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. ساروں کے پاس اسکرین شو ہو رہی ہے. جی تو اولاً بات یہ ہے کہ کل بھی ایک بات کہی تھی. سورۃ الانعام انعام کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جانور چھپائے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں جانور کی حلت حرمت کے باب کیے گئے. یعنی کہ کون سے جانور حلال حرام ہے تو ان کی حلت اور حرمت کے بارے میں چند چیزیں ہوں گی. اور بھی بتا رہے ہیں عقیدے کے اعتبار سے توحید کی اقسام کے اعتبار سے چند چیزیں ذکر کی جائیں گی. تو سب سے پہلے انہوں نے ہائیڈنگ باندھی ہے جو نا وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی جانور حلال ہے جو شرعاً جائز ہوں اسے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو جانور ہے وہ بذات خود بھی کھانا جائز ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جانور ہی خود ہی حرام ہو اس کو تو کھانا بھی جائز نہیں ہے نا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ. اسے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ. جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ. اسے کھانا نافرمانی ہے، گناہ ہے. تو اس میں بڑی سیدھی سادی لوجک آپ کو پتہ ہی ہے کہ جان جو ہے پہلی بات تو یہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. تو ہم جو نا بیسیکلی ذبح کر کے کسی کی جان ختم کرتے ہیں. تو ہم جو نا ختم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اللہ کی پرمیشن کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. یہ کنسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے کہ آپ کے ذہن میں کہیں ایسی کوئی بات نہ آ جائے کہ آپ اسے ختم کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اسے ختم کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ اسی اللہ کا نام لے کر ہی اسے ذبح کر رہے ہیں. یعنی اس کی جان نکل جائے گی نا وہ ذبح کرتے ہوئے. آپ اسی اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس بات کو توجہ میں لایا جا رہا ہے کہ اس کی طرف تھوڑی سی توجہ رکھیں. تو باقی رہی بات یہ کہا گیا کہ آپ نے اللہ کے علاوہ پوچھا جائے گا، پتہ کیا جائے گا بھائی کیوں نام اللہ کا نہیں لیا گیا. دوسری بات یہ بن سکتی ہے کہ یہ بھول گیا. اگر بندہ بھول گیا تو اس جانور کا حکم جو ہے نا پھر بھی ٹھیک ہے، اسے یاد نہیں رہا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں لیا گیا یا غیر اللہ کا لیا گیا. یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے علاوہ کسی چیز کا لیا گیا، اللہ کے علاوہ کسی چیز کا لیا گیا تو وہ تو کھانا جائز نہیں ہوگا. اور اگر بھول گیا تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس نے نام پڑھ لیا لے لیا تو یہ تو صحیح طریقہ ہے، اسی سے ہی ذبح کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت تھا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ. وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. بے شک وہ چیز کھانا نافرمانی ہے. اس کے بعد آگے ایک مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین کا مال مویشی اور اپنی اولادوں کو بتوں کے نام پر. مثلا میں مشرک جو بھی ہوتا ہے نا کیونکہ یہ کسی ایک چیز تک محدود نہیں رہتا. کسی کے پیچھے چڑھتا تو ایک طرح سے نہیں چڑھتا، ہر طریقے سے چڑھ جاتا ہے. اپنی جان مان تن اولاد ہر چیز اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. تو مشرکین کی عادت تھی وہ جانوروں کو بھی اپنے بچوں کو بھی جو نا کر دیتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ آپ نے سنا ہوگا، ہم تو اشارہ کرنا بھی اسے جو نا مناسب نہیں سمجھتے اس طرف. آج بھی کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو وہ کر دیتے ہیں وقف، ڈولے شادی چوئی اور پتہ نہیں کیا کیا گھٹیا قسم کے ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں. تو بیسک تو بات پھر وہی ہے، جان اللہ کی ہے، آپ کس طرح کسی کے حوالے کر سکتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی ہے، آپ اس طرح اس کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے صریح منع کیا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی کسی خدا کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی نیک آدمی کے لیے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں تو نہیں ڈال سکتے نا. اور آپ کہیں کہ اس سے اس کو راضی کیا جا رہا ہے
ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگر جانوروں کی بات ہے وہ رہے گی ذبح کریں گے تو وہ عبادت میں آ جائے گی، وہ غیر اللہ کے لیے شرک ہو جائے گا۔ باقی رہی بات انسان کے اپنے ریلیٹڈ، تو اپنے جو بھی انسان کے اپنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ یا تو عبادت کے طور پر اگر کوئی عمل اپناتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے، وہ کسی اور کے لیے کر نہیں سکتا۔ اور اگر اپنی ذات کو کوئی کچھ کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ایک شریعت کا بیسک رول ہے۔ ولا تلقوا بھی دوسرے پارے کی آیت ہے، ولا تلقوا بیدکم تعلقہ، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ تو اسی سے کہا جا رہا ہے کچھ جانوروں کو کر دیتے تھے، مخصوص کرتے تھے کہ یہ جو ہے فلاں بت کے لیے ہے، یہ اسی کے لیے ہے۔ جیسے کہ وجعلوا باللہ مما ذرأ من الحرث والانعام، کھیتی چپائے اور کچھ حصہ اس کا جو ہے نا اپنے معبودوں کے لیے اس کا خاص کر دیتے، اور فقالوا ھذا، اور کہتے تھے کہ للہ، یہ سمجھتے، یہ گمان کرتے تھے یہ جو ہے نا ہمارے جو معبود ہیں ان کے لیے، ما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ۔ تو دیکھیں اب کتنی بات ان کی سنیں، کہتے تھے یہ اللہ کا اور یہ ہمارے معبودوں کا، جو ہے نا ہمارے معبودوں کا وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ہمارے معبودوں کو نہیں پہنچتا۔ سا ما یحکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ خاص چیزیں دیکھیں کس طرح کی ہوئی ہیں کہ جو اللہ کا ہے وہ ہمارے معبودوں کو نہیں جاتا، اور جو ہمارے معبودوں کا ہے وہ اللہ کو نہیں جاتا۔ تو یہ کیا بدتمیزی ہوئی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑا ہی برا فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور قسم انہوں نے یہ ہے نیز، بعض بت پرست اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے مال مویشی کی نظر نیاز چڑھا دیتے، یعنی اسے قتل کر دیتے، قتل سے مراد یہ ذبح کر دیتے تھے، وہاں بھی یہی صورت موجود تھی ذبح کرنے کی۔ قتل کرنے کی بھی صورت آج کل لوگ پیدا کر لیتے ہیں، یعنی کہ جو جانور ہم کھاتے نہیں ہیں اگر آپ انہیں ذبح کریں گے تو وہ قتل ہوگا، ذبح نہیں ہوگا۔ ہم اسے مار دیں چاہے ذبح کر لیں یا جو بھی کریں وہ قتل کے زمرے میں آئے گا، اس لیے کہ اس کا ذبح کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو وہ قتل ہی ہوگا نا، وہ ذبح تو نہیں ہوگا۔ ذبح تو صرف وہی ہو سکتا ہے جو ہم کھا سکتے ہیں، جو ہمارے لیے کھانا جائز ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ان کی بلی چڑھا دیتے تھے، جیسے کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ وَشُرَكَائِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس طرح بہت سے مشرکین کے لیے انہوں نے خوبصورت بن گیا ان کے لیے اپنی اولادوں کو قتل کرنا، اور ان کے شریکوں کے لیے بھی یہ بات بڑی خوش قسمت ہے، وہ اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتے ہیں اس بات سے۔ اور پھر یہی بات آگے کہ یہ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہماری یہ چپاہی ہیں، یہ کھیتی ہے، یہ ساری کی ساری ہم نے وقف کر رکھی ہے۔ لا یذکرون اسم اللہ، اللہ کا نام نہیں لیتے اس پر، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ آج بھی لوگ اس طرح کی حرکتوں میں بہت زیادہ ملوث ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، اور کوئی اپنے مطلب کے لیے کرتا ہے تو کوئی ویسے ہی کسی کو عادت ہے، کوئی پتہ نہیں، بیسک تھاٹ یہاں پہ غلط ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کئی جگہ پہ ایسی ایک رول بنا ہوا ہے کہ رول کیا، لوگوں نے اپنے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اگر ہم جانور نہیں ذبح کرتے تو وہ گائے دودھ نہیں دیتی، ہر سال میں ایک دفعہ ہمیں دودھ وہ پتہ نہیں کس بابا جی کو بخشنا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے تھوڑی جو نا سب سے غلط یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ چلو کر لینا نہ کرنا تو ایک الگ بات ہے نا، کوئی کسی کے لیے ذبح کر لیتا تو اس سے اس کا کوئی فی الوقت وہ عقیدہ اتنا خراب نہیں ہوتا جتنا عقیدہ اس بات سے خراب ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو، یہ اصل میں وہ نفع اور نقصان میں اس کو کنیکٹ کرتے ہیں، جی جیسے ہی وہ نفع نقصان میں کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ تو بہت بری بات ہوتی ہے، وہ سیدھا ڈائریکٹ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے۔ جو ہمیں نفع ہونا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، جو نقصان ہونا ہے وہ کچھ ہمیں کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی آپ بھی کہہ دیں کہ آپ کے نفع نقصان کا بھی جو ہے نا وہ اللہ ہی مالک ہے، اپنی ذات پر خود اپنے آپ کو آپ پر اختیار نہیں ہے، آپ پر وہی آتی ہے، آپ کو اتنی ساری چیزوں کا علم ہے، آپ نبی ہیں لیکن آپ کو اپنے آپ پر اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے نفع اکٹھا کر لیں اور نقصان سے بچ سکیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے پیر اور فقیر، ان کے شرکاء جو ہیں وہ ان کو جو نفع دے سکے اور نقصان سے بچا سکے؟ تو یہ اس سے بھی ایک غلط اگلی قسم کی تھاٹ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو نظر و نیاز ہوتی ہے، دوسرا یہ بھی سمجھا جاتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ تو صریحاً شرک اکبر ہے، اس سے بھی بڑا شرک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی عشر ادا کرنے کا حکم۔ جو آپ نے مطلب کہ کھیتی اگائی ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ الذی جنات معروشات وغیرہ معروشات، آپ نے اس کے پھل پیدا ہوئے ہیں، بڑا کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو زمین سے دے رہا ہے۔ کلوا من ثمری، اس کے جو ہے نا اس میں سے کھاؤ، اذا اسمرا، جب وہ پھل دے، وآتوا حقہ، اس کا حق دو، یوم حصاد، جس دن اس کو کاٹو۔
یعنی اللہ کا حق جو بنتا ہے عشر 10واں حصہ بنتا ہے جی، وہ جو ہے نا وہ دینا ہوتا ہے اللہ کے لیے دینا ہوتا ہے غریبوں میں جس طرح زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور اس میں 2 3 رول یہ ہیں کہ فی حدیث بھی نیچے انہوں نے کوٹ کی بخاری کی، فی ما سقط السماء والعیون کان عسریا، کہہ رہے ہیں جسے یعنی کہ بارش کا پانی لگے، چشموں کا پانی جو جس میں کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے، اس میں جو ہے نا وہ زیادہ 10واں حصہ لیا جائے گا، اور جس میں انسان کو خود محنت کر کے پانی لگانا پڑتا ہے، بجلی خرچ ہو رہی ہے، خرچات ہیں، پیٹرول لگ رہا ہے، تو اس میں 20واں حصہ لیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ آگے مسائل اس میں اور بھی کئی ساری چیزیں آ جائیں گی، پھلوں میں بھی ہے، ذخیرے میں بھی ہے، اس طرح گندے میں بھی، چاول میں بھی ہے، ساری چیزوں میں اس طرح جو ہے نا وہ عشر ہے، وہ اللہ کا حق ہے، دینا چاہیے، لوگ اس پر بھی توجہ نہیں دیتے جو لوگ ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد ہے جی یہ دیکھیں جی ایک اور بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہودیوں پر کس کا مائک اوپن ہے؟ پیسہ کو میوٹ ہو جا۔ پتہ نہیں کلاس جان جاتے ہیں ہم۔ وہ خیزر صاحب آپ میوٹ استعمال کریں، کر صاحب آپ ہوسٹ ہیں، آپ میوٹ کریں کہ چلیں جی۔ اس کے بعد ہے جی یہودیوں پر ناخن والا جانور اور حلال جانوروں کی چربی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھی، یہ بھی ان کے لیے حرام تھی، ہمارے لیے تو اس میں بھی کچھ ہے۔ تو اللہ جو لوگ یہودی وہ حرمنا کل لذیذ، پر ہم نے ان پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، ومی البقری والغنمی، اور بکرا، اور بکر مطلب کہ بکر سے گائے، اور غنم یعنی بکری، تو حرمنا علی ہم نے ان پر حرام شہوما وما ان کی چربی، اللہ سوائے اس کے جو محمل ظہورہما جو انہوں نے ساتھ اپنے ان کی پیٹھوں میں اٹھائی ہوتی ہے، بالحوایا او مختلط بیاض، یہ آگے اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا، جو انتڑیوں میں ہے یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو خیر تو آپ کو پتہ ہی ہے ان پر تو تھوڑے احکامات اسٹرکٹلی رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، قاتل اللہ یہود ان اللہ لما حرم شوما، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہودیوں پر یہ چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو کیا کیا، اس کو جمع کیا، پگھلایا، اس کو پلا کر اس کا جو ہے نا وہ اس کو بیچ دیا، پھر بیچا، اور اس کی قیمت جو ہے نا وہ جو پیسے ملے وہ کھا لیا، کہتے دیکھو جی ہمیں چربی تو نہیں نہ کھائی، ہم نے تو بیچ کے پیسے کھائے ہیں۔ کیسی رہی، کیسا لگا میرا مذاق؟ یہ پرینک کرنے کی کوشش کرتے تھے تو پھر ان کے ساتھ بھی پرینک ہوتا تھا، دیکھیں اب ان کی حرکت، اللہ تعالیٰ نے سیدھی سادھی کہی تھی کہ آپ پر جو ہے نا یہ چیزیں حرام ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا، چربی نکالنی، اس کو جو ہے نا پگھلا کر بیچنا، اور بیچنے کے بعد پیسے کہنا پیسے کھائے ہیں، پیسے چربی تو نہیں کھائی نا۔ اس کے بعد ہے الذین ھادوا حرمنا کل ذی ظفر، اچھا جی، حرام چیزوں اور کاموں کی فہرست، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں خود بھی، آسان ہے جی۔ ہمارے پاس بھی کچھ چیزیں شو ہو رہی ہیں، جیسا کہ ہم اوپر سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں، کل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم لا تشرکوا به، اللہ تعالیٰ والدین کا اچھا سلوک کرنا ہے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، قتل کرنے سے مراد کیا ہو سکتا ہے سمجھ جائیں، ویسے بھی فزیکلی بھی نہیں کرنا، اور جو ہے نا وہ مانے حمل ایسی پریگنینسی روکنے کے لیے بھی چیزیں، یا لوگ حمل ہو بھی جاتا ہے پھر ضائع کروا دیتے ہیں اس ڈر سے کہ کہاں سے کھائیں گے پلائیں گے کتنے بچے ہو جائیں گے، تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کیا گیا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ تم انہیں کھلاؤ گے کہاں سے، نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھلا کرے اس کے بعد جو ہے نا یتیم کا مال اس کے قریب نہ جاؤ، یہ اس پہ لکھی ہوں گی ساری چیزیں، انہوں نے خود بھی لکھا، یہ بھی لکھا ہوا، انہوں نے بھی لکھا ہوا، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی احسن شدہ، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ماپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ،
اور عدل کی بات کہو، چاہے اپنے خواہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ مطلب کہ ان کے حق میں تو نہیں کہہ رہے نا، حق میں تو عدل کی بات ہی کہیں گے، تو خلاف بھی اگر جانا اور اللہ کے جو وعدہ ہے نا پورا کرو. یہ چیزیں ہیں. کہا گیا کہ ان کاموں کو پورا کرو. ایک ہی آیت میں تقریباً 2 آیتوں کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، اس کے پیچھے چلو اور راستوں کی طرف توجہ نہ دو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور تم اور راستوں کی طرف چلو گے تو تمہیں اس راستے سے ہٹا دیں گے. یہ تمہیں وصیت ہے اللہ کی طرف سے تاکہ تم کو اختیار کرو. تو آپ سوچ لیں اس میں کیا ہے. کوئی بندہ آپ کو کہیں اور راستے پہ لگاتا ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ ایک اور مضمون ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کا اجر دیں گے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی. جو کوئی برائی کرے گا اس کی صرف ایک ہی برائی، اور ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھ لیں جی، یعنی کہ نیکی پر 10 ہے اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اخلاص کی بنا پر. تو یہ آگے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے ثم بین فمن ہم بحسنۃ فلم. جس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی لکھ دیتے ہیں پوری. وَإِنْ ہم بها عمل بها. اگر اس نے ارادے کے ساتھ عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی بھی لکھ دیتے ہیں، بلکہ اس کا اجر جو ہے 10 گنا کر دیتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اس نیکی کا اجر 10 سے بڑھا کر 700 گنا تک بھی کر دیا جاتا ہے، بہت زیادہ، اس سے بھی آگے بڑھا دیا جاتا ہے. اور جو کوئی شخص وَإِنْ ہم بسیئۃ فلم یعملها. جس بندے نے برائی کا ارادہ کیا لیکن عمل نہیں کیا، فاللہ کتب اللہ عنده حسنۃ کاملہ. اللہ تعالیٰ اس کی بھی نیکی لکھ دیتے ہیں. دوبارہ سن لیں، جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی کی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی لکھ دیتے ہیں کہ چلو یار کی تو نہیں. ہاں وہ ہم بہا عاملہ بہا. جس نے پھر برائی کا ارادہ کر کے اس پہ عمل بھی کر لیا، کتب اللہ سیئۃ واحدہ. اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی لکھتے ہیں. تو یہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے، چھوٹ ہے اس بندے کو جو ایمان والا ہے. آپ کو بھی ایسی کوئی چھوٹ نہیں ہے جو مانتے نہیں ہیں، جس کے اندر سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے نا باقی چیزیں کیسی ہو جائیں گی. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. باقی یہ ظلم بھی نہیں ہے. وہ ظلم بھی جو اللہ تعالیٰ نے ساتھ بات کہہ دی، وہ ظلم نہیں کیا جائے گا کہ کوئی بندہ یہ کہ دیکھو جی ان میں ایک چیز آپ 10 دے رہے ہیں تو جو ہے نا ہم نے ایک گناہ کیا تو ان کو 10 تو نہیں مل رہے، ان کو تو ایک ہی مل رہا ہے. ان کو تکلیف کیا ہے؟ سمجھ آئی؟ ان کو پرابلم تو نہیں ہے نا. ان کو تو گناہ کے بدلے میں ایک ہی دیا جا رہا ہے نا. ان کا گناہ ان کا بڑھایا تو نہیں ہے نا. ہمیں مل رہی ہیں، ہم تو ہمیں اللہ کے رحمت سے مل رہی ہیں، ان کو مسئلہ اس بات سے. تو یہ ظلم نہیں ہے. ظلم کیا تھا کہ ان کا جو ہے نا برائی کے بدلے میں ان کی برائی بڑھا دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ تمہیں بھی جو ہے کے بدلے میں 10 دیا. تو یہ کہہ سکتے تھے وہ ظلم. تو جب ایسا نہیں ہے تو پھر وہ ظلم بھی نہیں ہے. تو وہ آفر جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے، ان کو نہیں ہے. اس کے بعد یہ مسلمان کی زندگی کی تمام تر سرگرمیاں حتیٰ کہ موت بھی اللہ کے نام پر ہے. بھائی 10 منٹ کا ریمائنڈر آ گیا، ذرا ٹائم نوٹ کر لیں. جی اس کے بعد پھر اے نبی کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. ساری چیزیں اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے. اس لیے کہ جب بھی آپ یہ تو خیر ایک بڑے بڑے عمل ہے نا، تو آپ ایک چھوٹے سے کام کی جو ہے نا اس کو اپنی طرف موڑیں گے نا تو اس کام کے سارے لیول ہی نیچے سے خراب ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کرنا کس لیول پہ ہے. یعنی کہ سب سے اچھا لیول موٹیویشن یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کریں، اس کا لیول برقرار رہے گا. آپ اس کام کو جس پیک سے کر سکتے ہیں نا، اس پیک سے آپ کسی بندے کے لیے، کسی بندے کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی فیور حاصل کرنے کے لیے نہیں کریں گے تو وہ سارا خراب ہو جائے گا. تو اس لیے ایک بیسک کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ہر چیز اللہ کی طرف موڑے رکھیں تاکہ آپ کا لیول برقرار رہے. نہ آپ کو دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی. کیے پہ احسان نہیں ہوگا کسی پر، کسی سے یہ نہیں ہوگا کہ اس نے میرا جو نا میں نے نیکی کی جس نے واپس نیکی نہیں کی. آپ نے تو اللہ کے لیے کیا، آپ کو کیا لگے. تو یہ ایک بہترین زندگی گزارنے کا اصول ہے. اپنی ہر چیز اللہ کی طرف موڑ دی ہے. دوستی، دشمنی، محبت، ہر چیز تو اس لیے موڑی جاتی ہے کہ آپ لوگ اگر ادھر فٹ کریں گے تو پھر کوئی جو ہے نا وہ کہہ لیں گے اس کا کوئی لیول نہیں بنے گا، بلکہ وہ کیا ہو جائے گی، ان لمیٹڈ ہو جائے گی. تو جیسے ہی آپ لوگ اللہ کی طرف لمیٹڈ آ جائے گی، آپ کے پاس ایک لمٹ میں ہوگی اور آپ اسے صحیح استعمال کر سکیں. تو جیسے ہی آپ کسی بندے کی طرف یا دنیا کی طرف موڑیں گے تو ان لمیٹڈ ہو جائے گی. تو ان لمیٹڈ چیز کا جو ہے نا کوئی جو ہے نا کنارہ نہیں ہوتا.
پھر بندہ ایسے دریا میں پڑ جاتا جہاں سے نکلنا نہیں جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بلا کرے سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے. اس کے بارے میں چند چیزیں کہہ رہے ہیں. سورۃ الاعراف رسول اللہ کی مکی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا جب قریش رسول اللہ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے قریش مکہ کو قوموں کو ہلاکت کی طریق اس کے اسباب بتا کر تم بھی فرمائیے کہ اگر تم بات نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ہلاکت خیز ہوگا. چلیں جی. اس صورت کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا اس میں مقام اعراف کا تذکرہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے. جو اعراف ہے نا ایک مقام ہے جنت اور جہنم کے درمیان جہاں پر کچھ جنتیوں کو کچھ دیر کے لیے روکے رکھا جائے گا جو کہ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے. وہاں پہ اس جگہ پہ یہ جو اعراف جگہ پہ لوکیشن کا نام ہے جگہ کا نام. تو وہاں پہ وہ دونوں کو دیکھیں گے تو وہ ڈریں گے بھی اور خوش بھی ہوا کریں گے. خیر بعد میں جائیں گے جنت میں. اس کے بعد ہے جی یہاں پہ تو اور بڑی ساری باتیں بھی ہیں لیکن خیر انہوں نے ایک کوٹ کی اتباع سنت کے اے نبی اس چیز کی پیروی کریں جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کتنی سختی سے کی جا رہی ہے. تو ہم جو ہے نا اپنی پاس سے ٹیویں ٹاگے کہاں سے لگا سکتے ہیں. آپ سوچیں اس بات کو. اتبعوا ما انزل الیکم اے نبی وہ بات کے پیچھے تباہ کریں جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف. ولا تتبعوا من دون اولیاء اور ان کے پیچھے نہ چلیں اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ. اب یہ کتنی سختی ہے نبی کے لیے اتنی سختی ہے تو ہم کس کے پیچھے کس کی بگڑیاں کے پیچھے بنے ہوئے ہیں. تو ہم کیسے کسی پر سہارے ڈال سکتے ہیں. آپ خود ہی سوچ لیں یہ لوگ کس دھوکے میں پالے ہوئے ہیں کہ ہمارا پکڑ لے گا ہاتھ کوئی نہ کوئی ہمیں چھڑا لے گا ہماری سفارش ہو جائے گی ہمارا یہ ہو جائے گا. ہمارے وہ صاحب ہمارے پیر صاحب ہمارے فقیر صاحب ہمارے دیر صاحب پتہ نہیں اللہ عالم یہ کیا کیا عقیدے بنائے بیٹھے ہیں. آپ اس آیت کی سختی سے خود ہی محسوس ہو رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس کے بعد ہے جی تخلیق آدم اور فرشتوں کا سجدے کا یہ واقعہ قرآن میں تقریباً 8 جگہ پہ آتا ہے اور مختلف چیزوں سے آتا ہے. اب اس میں بھی کچھ 2-3 چیزیں ہیں کہ جب وہ سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا کہ انا خیر من میں تو اس سے بہتر ہوں. آپ نے اس کو آگ سے پیدا کیا جبکہ مجھے پیدا میں مٹی سے پیدا کیا. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیجیے قیامت تک. پھر اس نے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا قال فبما اغویتنی آپ نے مجھے جس وجہ سے گمراہ کیا نا تو میں بیٹھوں گا. ایک جگہ بتایا تھا آپ کو پہلے بارے میں کہ ایک جگہ پہ یہ بھی کہا تھا کہ یار اللہ کی قسم اٹھا کے کہا تھا اس نے شیطان نے جس وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا میں ان کے لیے زمین کو خوبصورت کر دوں گا. لیکن یہاں پہ وہ اور بات کہہ رہا ہے کہ جس وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا نا میں ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا صراط کا ان کے راستے میں المستقیم ان کے سیدھے راستے میں جہاں پہ جس سیدھے راستے پہ یہ چل رہے ہوں گے اس میں تو کیا کروں گا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم میں ان کی دائیں جانب سے بائیں جانب سے آؤں گا ان کے جو ہے نا وہ ایسٹ ویسٹ دونوں سے آؤں گا. ولا تجد اکثرهم یعنی کہ ان کو ہر طرف سے گمراہ کروں گا. بات یہ کہہ رہا وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں ان کو ہر طرف سے گمراہ کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا دفع ہو جا تو ہے تو بڑا ذلیل آدمی ہے. تو آدمی تو نہیں تھا وہ خیر. اللہ تعالیٰ نے کہا بڑا ہی ذلیل ہے مذمت کیا یعنی تو مدحورا دتکارا ہوا یعنی کہ ٹھڈا کرایا. لمن تبیا کا منہم لاملانا جہنم جو تیری کو پیروی کرے گا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. چل اب دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے اس میں خیر اس واقعے میں کچھ ڈفرینس ہے. وہ یہ ہے کہ جب انہوں کو شیطان نے بہکایا نا تو وہ جاگ رہے ہیں. جاگنے والی دنیا کہاں ہے. جی کا صاحب سن رہے ہیں. 1 2 3 4 لوگ ہیں مشاہدہ پڑھ گئے. تو اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ جب وہ اس شیطان نے ان کو وسوسہ لہم الشیطان جب شیطان نے ان کو وسوسہ باقی سارا سیم ہی ہے پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے وہی ہے. تو میں یہ تھوڑا جو مختلف اس کا بتاتا ہوں کہ جب اس کو شیطان کے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا لیبدی لہما ما وری عنہما تو وہ چیز ظاہر ہو جائے گی جو تم سے چھپائی گئی ہے. ان من سوآتہما تمہاری شرم گاؤں یعنی کہ گندم وہ جو بھی درخت تھا خیر گندم تو نہیں کہہ رہے ہم جو بھی درخت تھا اس درخت کے کھانے سے پہلے جناب حضرت آدم علیہ السلام کی اور ان کی بیوی کی جو ہے نا شرمگاہیں ظاہر نہیں تھیں تو وہ ہڈن تھی کہہ لیں. تو اس نے کہا کہ مان ہاکم ربکم عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملائکین تمہارے رب نے تم اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم یہ کھا لو گے نا تو یا تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تم ہمیشہ یہاں پہ رہو گے. وہ میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں.
فضل اللہ بغرور، انہوں نے اس کو دھوکے پہ اکسا لیا. فلما ذاق، جیسے انہوں نے درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوگی. جو چیزیں ہڈن رکھی گئی تھی وہ بات سامنے آ گئی. وطفق یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہ اس جنت کے یعنی جو بھی درخت تھے ان کے پتے پکڑ کر چمکانے لگے، پردہ یعنی کرنے لگے. ٹھیک ہے. تو فناداہما ربہما الم انہاکما عن تلکما الشجرۃ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ تم نہ کرو نہ کرو. تم نے پھر ان کی بات اس کی بات مان لی. ان الشیطان لکم عدو، تو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. تو آپ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، ٹھیک ہے تم پھر زمین پہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. ہمارے لیے ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک تمہیں مدت تک مہلت ہے، اسی میں تم جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم تمہیں شیطان کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو نکلوایا تھا، من الجنتی جنت سے، ینزع عنہما اور اتروایا تھا ان سے، لباسہما ان کا لباس، لیریہما سوآتہما تاکہ وہ دیکھ سکیں اپنی دونوں شرمگاہوں کو. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ جو شیطان صاحب ہے نا وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں، وہ اور اس کا قبیلہ آپ کو وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی شیطان اس قدر ایکٹیو پرسن ہے آپ کے لیے، اتنا خلاف ہے آپ کے کہ وہ اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا بنی آدم قد انزلنا، ہم نے تم پر لباس اتارا تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکو. لیکن تقوی کا جو لباس ہے، تقوی سے مراد ہے تقوی اختیار، اللہ کا ڈر جو ہے نا یہ بہتر ہے، اچھے اچھے لباسوں سے بہتر ہے. یہ نہیں کہ لباس سے بہتر یعنی کہ لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ کہ سب سے بہتر جو لباس ہے نا وہ جسم ڈھانپنا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پردہ ہے نا وہ تقوی کا، اللہ کے ڈر کا جو پردہ ہے اس سے بڑا کوئی پردہ نہیں ہے. وہ نیچے وہی بات آ گئی کہ وہ شیطان صاحب آپ کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے آپ جانتے بھی نہیں، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. اس کے بعد ہاں دیکھیں جی نیچے انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، صنفان من اہل النار لم ارہم قبل، اور یہ کچھ عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دو قسمیں جہنم